روحانیت میں کتنا بڑا فرق ہے. آپ کے پاس میں آپ کو بہت قریب لے کر کے چل رہا ہوں, اس کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کی عظمت کا کوئی جواب نہیں, جس کی شان کا کوئی جواب نہیں. آپ بہرائچ شریف گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ اسی رجب کے مہینے میں بہرائچ شریف گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ آرام فرما ہے جسے دنیا حضور سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے. جانتے ہیں آپ حضرات؟ جانتے ہو بھائی؟ حضور غازی پاک کو جانتے ہو؟ ہسٹری بتاؤں میں آپ کو غازی پاک کون ہیں؟ تاریخ سنو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 65 سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی پیدا ہوئے. آپ سوچ میں پڑ گئے ہوگے, یہ حقیقت ہے مرتبہ ولیوں میں سب سے بڑا غوث پاک کا ہے, لیکن میں پیدائش بتا رہا ہوں. اور جس ہندوستان میں تم رہتے ہو اس ہندوستان کی ہسٹری بھی آج سن لو. 65 سال پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 470 ہجری ہے, اور حضور سید سالار مسعود غازی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 405 ہجری ہے. اب کیلکولیٹ کر لینا, جوڑ لینا. تقریباً 65 سال پہلے حضور غوث اعظم سے سید سالار مسعود غازی پہلے پیدا ہوئے. سلطان سبکتگین کے نواسے, محمود غزنوی کے حقیقی بھانجے, ستر معلہ کے بیٹے, سید شاہو سالار کے لاڈلے سید سالار مسعود غازی اور حضور غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے. حضور خواجہ غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے, اور آپ کی شہادت 18 سال کچھ مہینے میں ہو گئی, یعنی 19 سال کے قریب تھے. حضور سید سالار مسعود غازی, تھوڑا ذہن کو قریب کریں, میں تاریخ بتا رہا ہوں. غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے تقریباً 100 سال پہلے, غریب نواز سے تقریباً 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا میرے مسعود غازی نے لہرا دیا تھا. اب تو بولو مچل کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے پوری تاریخ بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے رجمن بالغیب بات نہ بول دی ہو, اندازے سے نہ بول دی ہو, تخمینے سے نہ بول دی ہو. سنو, 132 سال پہلے پیدا ہوئے غریب نواز سے, غوث اعظم سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے. مقام اپنی اپنی جگہ ہے, مرتبے اپنی اپنی جگہ ہیں, لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً غریب نواز سے 100 سال پہلے بہرائچ کی سرزمین پر اللہ کا وہ مقدس بندہ, محمود غزنوی کا بھانجا, سبکتگین کا نواسا, سید شاہو سالار کا لاڈلا, ستر معلہ کا نور نظر, تاریخ جسے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے, وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے. اور ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا, ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ تاریخ بتاتی ہے تقریباً 22 راجہ غیر مسلم ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس ایک مرد مجاہد کے لیے آئے تھے. اور کیا شان ہے, نوجوانی کا عالم ہے, جوان ہے, 18 سال کا کلیل جوان ہے. کیا بات ہے مسعود غازی کی, کیا شان ہے میرے مسعود غازی کی. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے مسعود غازی کا سلسلہ نسب جو ملتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر کے ملتا ہے. علی شیر خدا کے لاڈلے ہیں, علی شیر خدا کے شہزادے ہیں, خون بھی جسم کے اندر علی شیر خدا کا دوڑ رہا ہے. بہرائچ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں راجہ رام دیو بھی ہیں, راجہ سہر دیو بھی ہیں, راجہ رام چرن بھی ہیں, بڑے راجہ سہیل دیو بھی ہیں, بڑے بڑے راجہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے. دھوکے سے شہید کیا میرے مسعود غازی کو. تاریخ بتاتی ہے, اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے. بہادری کا یہ عالم تھا, جس طرف تلوار گھماتے تھے میدان کا میدان صاف کر دیتے تھے. ان کی رگوں میں بھی تو علی کا خون دوڑ رہا تھا.
ظالم راجاؤں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ کسی طرح سے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو یہاں پر شہید کیا جائے۔ زمین کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں، ایک میدان میں زمین میں ریت کی زمین، ریتیلی زمین تھی، کیلیں گاڑی گئیں، اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا گیا اور مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ ظالم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، مسلمان ان کا منصوبہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ ظالم اس میدان سے بچ کر کے الگ ہٹ گئے اور مسلمان سیدھے چلے آ رہے ہیں۔ جب اس میدان میں مسلمانوں کے گھوڑے پہنچے، ان کے پیروں میں کیلیں جب چبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بدکنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا۔ بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے۔ میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں، جن کا مزار اس ناچیز نے دیکھا ہے۔ مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھم سائڈ میں جن کا مزار ہے، جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لٹکے ہوئے ہوں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی۔ جب بہرائچ جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا۔ سکندر دیوانے نے مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے، راجہ سہیل دیو پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا اور سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ حلقوم پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے تیر بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے دیوانے سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں سکندر دیوانے کے۔ کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ آپ کے بعد میں اس پرچم اسلام کو کون بلند کرے گا؟ مسعود غازی نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سکندر دیوانہ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مت رو میرے دیوانے، مت رو، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس اسلام کو مٹانے کے لیے۔ ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا، ابو لہب نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا، عتبہ نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا، یزید نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا۔ تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہیں پائے۔ اے میرے سکندر دیوانے آنکھوں سے آنسو مت بہا، اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے، اللہ اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں سکندر دیوانے، آنکھیں بند ہونے والی ہیں، عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے۔ سید سالار مسعود غازی سورج کنڈ کے نیچے بیٹھے اپنے سکندر دیوانے کی گود میں آرام فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے۔ سکندر دیوانے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ فرمایا مت گھبرا، اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے سید سالار مسعود غازی کی شہادت ہو جاتی ہے، سکندر دیوانے نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں اندھیری چھا جاتی ہے۔ سید سالار مسعود غازی کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے راجہ سہیل دیو نکلا، لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا چھوڑو صبح کو تلاش کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس بندے کے جسم کو چھپا دیا اور کسی ظالم کی نظر سید سالار مسعود غازی کے جسم پہ نہیں پڑی۔ حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ شہید ہوئے میرے مسعود غازی، اللہ کے نام پہ جان دی مسعود غازی نے۔ مقام کیا ملا میرے مسعود غازی کو؟ تاریخ بتاتی ہے جس ہستی کے قرب میں تم رہتے ہو، جس شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو، جسے دنیا حضور مخدوم اشرف سمنانی کہتی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں مسعود غازی کی شان یہ ہے، مسعود غازی کا مقام یہ ہے، مسعود غازی کا مرتبہ
مرتبہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنا ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے، پوری دنیا میں میں نے اتنا کہیں پر خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں، اللہ کا ولی فرماتا ہے، اللہ کا مقدس بندہ فرماتا ہے، وہ مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سال تک پورے نظام عالم کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی تھی، وہ میرے مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ مسعود غازی کے دیار میں میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دن میں 70 مرتبہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا تھا، 70 مرتبہ خضر علیہ السلام کے دیار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، کبھی بچے کی صورت میں، کبھی جوان کی صورت میں، کبھی بوڑھے کی صورت میں۔ فرماتے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کہ جو بھی مسعود غازی کے دیار میں حاضری دے، جو بھی سید سالار مسعود غازی کے روضے پہ حاضری دینے جائے، اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ وہاں ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے۔ وہ ہے تو کیا ہے؟ باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے 1 سال کے بعد میں، بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے 1 سال کے بعد میں، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، لیکن دیکھ لو تاریخ اٹھا کے 424 ہجری کو شہادت ہوئی ہے مسعود غازی کی، اور آج 1441 ہجری چل رہی ہے۔ ذرا جوڑو کتنا وقت ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا، کتنے 100 سال ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا مسعود غازی کے بارگاہ میں جا کر کے خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ کونے کونے سے انسان کھینچا چلا رہا ہے، مسلم تو کم غیر مسلم وہاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہاں سے اور زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کی کرامت کچھ نہیں ہوتی ہے، ان کو لے جا کے بہرائچ میں کھڑا کر دو کہ مسعود غازی کے عرس کے موقع پر جب آپ کے غسل حوض، جب آپ کے مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے اور اس غسل کا پانی جو حوض کے اندر آتا ہے، وہاں اندھے، کوڑی، برس کی بیماری والے، سفید داغ کی بیماری والے وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور جیسے ہی پانی حوض کے اندر آتا ہے وہ اس میں ڈبکی لگاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ہر سال اندھے، کوڑی اور سفید داغ کی بیماری والوں کو اللہ تعالیٰ مسعود غازی کے وسیلے سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج بھی ان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے، آج بھی درگاہ پہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو ذرا مسعود غازی کی شان سن لو۔ ایک مخدوم اشرف سمنانی کا خود بیان ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لطائف اشرفی کتاب پڑھ لیجئے مخدوم اشرف سمنانی کی سیرت پہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے حضور سید سالار مسعود غازی کے روضے پہ حاضری دی، تو میں تھا اور خضر علیہ السلام تھے، اور تیسرے صحیح النسب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے۔ یہ تھے، کہتے ہیں صرف 3 ہی لوگ تھے۔ بس میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات مجھے 5-6 منٹ اور برداشت کر لیجئے۔ میں ہسٹری بتا رہا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کچھ آپ کو ایسا بتا کر کے جاؤں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ مسعود غازی کی ہسٹری کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا تھا، کیونکہ آپ قریب میں رہتے ہو، آپ ان کے قرب میں رہتے ہو، آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ہندوستان کے اندر وہ عظیم ہستی موجود ہے جس کے بارے میں سید سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو میں غریب نواز کے روضے پہ حاضری دیتا تاکہ میری وہ پریشانی دور ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو غریب نواز میری رہنمائی فرماتے اور فرماتے تو بہرائچ میں چلا جا، مسعود غازی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ شان دی ہے کہ وہ جب چاہیں، جسے چاہیں، جہاں چاہیں اسے نواز دیتے ہیں۔ اے ہے ذرا جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری سے ایک مرید نے کہا کہ حضور غازی پاک کی کیا شان ہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے ان کی یادگار بنا لی، جگہ جگہ لوگوں نے ان کو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، کہیں بالے میاں کے نام سے، کہیں مسعود غازی کے نام سے، کہیں سالار کے نام سے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسعود غازی کا نام ہے؟ فرمایا سید شرف الدین یحییٰ منیری نے جو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرشد ہیں،
سید مخدوم اشرف سمنانی کے پیر و مرشد ہیں شیخ علاء الحق پنڈوی جو بنگال میں ہیں، ٹھیک، سید شرف الدین یحییٰ منیری یہ بہار میں ہیں، میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سید شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ سب سے عزیز چیز کیا ہوتی ہے انسان کی؟ کہا حضور آپ بتائیے، فرمایا جان۔ سب سے زیادہ عزیز چیز انسان کی کیا ہے؟ جان۔ بولے مسعود غازی نے اپنی عزیز چیز یعنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا۔ اب اللہ کے نام پہ جو چیز قربان ہو جائے، اللہ کہ حبیب فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو مٹنے نہیں دیا بلکہ پوری دنیا میں مسعود غازی کے نام کو پھیلا دیا، اور اللہ نے وہ مقام دیا میرے مسعود غازی کو کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں اسے نواز دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ جو مسعود غازی کے دیار کے خادم ہیں، ان کی شان کیا ہے تو ذرا سنو۔ خلجی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، تاریخ میں نام ملتا ہے فیروز شاہ تغلق۔ وہ بادشاہ جب ٹھٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گیا، اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے میرا بیٹا ہار جائے گا، میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا اس جنگ میں۔ اس کی ماں نے دیکھا ایک چھوٹا سا قافلے ٹائپ کے لوگ پروانہ بار جا رہے ہیں بہرائچ کی طرف۔ اس بادشاہ کی ماں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے یہ لوگ بہرائچ جا رہے ہیں، وہاں مسعود غازی کا مزار ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو وہ اپنے محبوب غلاموں کو نوازتے رہتے ہیں، اللہ کے مقدس بندوں کو وہ امداد کرتے رہتے ہیں۔ حضرات اتنا سننا تھا، بادشاہ کی ماں نے بہرائچ کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے غازی سرکار، اگر میرا بیٹا فتح یاب لوٹ کر کے آیا، اگر میرا بیٹا جیت کر کے آیا، تب میں آپ کے دربار میں اپنے بیٹے کو بادشاہی والی شان میں نہیں بلکہ غلامانہ انداز میں آپ کے دیار میں بھیجوں گی۔ حضرات گرامی، مسعود غازی کے دیار میں بادشاہ کو بھیجنے کی اس کی ماں یہ منت مان لیتی ہے۔ بادشاہ جیت جاتا ہے، اپنی ماں کے قدم چومتا ہے، آ کر کے بولا ماں میں جیت کر کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اب تو بہرائچ چلا جا، وہاں مسعود غازی کے روضے پہ جا کر کے حاضری دے، بہرائچ والے بابا نے تیری مدد کی ہے۔ روحانیت دیکھو کسے کہتے ہیں، روحانیت کا مقام کیا ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا، اللہ اس کی ہسٹری مٹنے نہیں دیتا، اللہ اس کی تاریخ کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا، اس کا نام لوگوں کے دلوں پہ نقش کر دیتا ہے، اس کا نام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، قرآن کی آیت کے تفسیر کے تعلق سے بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو نیک عمل کرتا ہے، جو ایمان لائے، اچھے کام کرے، اللہ ان قریب اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حضرات اسی کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، جب کوئی نیک عمل کرتا ہے، سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دو۔ جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، وہ سارے فرشتے دنیا کے کونے کونے میں اعلان کر دیتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی محبت کو اللہ اپنے بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اب چاہے وہ کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو۔ جب رجب کی 14 تاریخ آتی ہے، بہرائچ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، مخدوم اشرف سمنانی کا عرس آتا ہے، ان کے روزے کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے، 25 سفر آتی ہے، بریلی کی طرف انسان کھینچا چلا آتا ہے، محرم آتے ہیں، مفتی اعظم کے روزے کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، جب چھٹی شریف آتی ہے رجب کی تو انسان غریب نواز کے آستانے کی طرف کا رخ کر لیتا ہے، اور جب 11ویں شریف آتی ہے تو بغداد کا رخ کر لیتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں محدود نہیں ہونے دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور ایسا ڈالا یہ محبت صرف دنیا کی محبت نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم سنو، آقا فرماتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، یہ محبت دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ عالم ارواح ہی میں پیدا کر دی گئی تھی۔ جب سب روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے وہیں پر سب کے دلوں میں روحوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دی تھی جو محبت آج دنیا میں قائم ہے۔ مولوی طیب وہابیوں کا سرگنا کہتا ہے تمہیں پتا ہے یہ محبت کیسے ڈالی گئی؟ جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے ان میں محبت قائم رہی، اور جن کی پیٹھیں ایک دوسرے کی طرف تھی وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے دنیا میں آئے۔ ہم اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں جو ولیوں کی محبت ڈالی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالم ارواح میں ہمارا چہرہ ان ولیوں کے روحوں کی طرف تھا، ہمارا چہرہ ان ولیوں کے چہرے کی طرف تھا، ہماری پیٹھ نہیں بلکہ ہمارا چہرہ تھا۔ اور جب ہم اس دنیا میں آئے اس محبت کو اللہ نے ختم نہیں کیا، اسی لیے ہم کبھی بہرائچ جاتے ہیں، کبھی اجمیر جاتے ہیں، کبھی کلیر جاتے ہیں، کبھی بریلی جاتے ہیں، کبھی کچھوچا شریف جاتے ہیں، اور ان کے آستانے پہ پہنچ کر کے ہم ان کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر کے یہی پیغام دیتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور جو ان ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، جو ان ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ حضرات تو بات میں مسعود غازی کی کر رہا تھا۔ بادشاہ فیروز شاہ تغلق بادشاہانہ لباس اتار کے فقیرانہ لباس پہن کر کے بہرائچ میں آیا، اور کب آیا؟ 700 ہجری کے قریب۔ بہرائچ میں جب پہنچا تو کچھ مخالفین بھی تھے، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جہاں نیک کام ملے گا آپ کو وہاں مخالفت ضرور ملے گی، جہاں دینی کام ہوگا وہاں مخالفت ضرور ہوگی۔ کوئی شراب کے اڈے قائم کرے کوئی کچھ نہیں کہے گا اس سے، کوئی جوئے کے اڈے قائم کرے، جوا کھانا کھولے، کوئی کچھ نہیں کہے گا اس سے۔ اور جہاں آپ نے مسجد کے لیے کچھ کہہ دیا اس کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں آپ نے مدرسے کے لیے کہہ دیا بھائی کچھ مدرسے میں امداد کرو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بچے پڑھ تو رہے تھے، کیا ہوتا؟ مسجد میں بچے پڑھ رہے تھے، مدرسے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں دینی کام آپ نے شروع کیا مخالفت شروع۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فنڈا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیا، مخالفت سے اگر آپ ہار کر کے قدم پیچھے اٹھا لیں گے تب آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ آپ اپنی جگہ کام کیجئے، مخالفین منہ بجائیں گے، ایک دن آئے گا کہ وہ خاموش ہو جائیں گے، دین کا کام ہوتا رہے گا، شریعت کا کام ہوتا رہے گا، مذہب کا کام ہوتا رہے گا۔ بادشاہ بہرائچ میں آیا اور آ کر کے بولا مجھے مسعود غازی کے دیار میں حاضری دینا ہے۔ مخالفین نے کہا ان کا مزار پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم یہاں کہاں ہے ان کا روزہ۔ بادشاہ بولا نہیں پتا؟ کہا ہاں ہمیں نہیں پتا۔ کہا کہ کوئی ایسا مل جاتا کہ جو مجھے غازی پاک کے آستانے پہ میری حاضری کرا دیتا تاکہ میں یہ پتہ لگ جاتا مجھے کہ کہاں پر غازی پاک کا مزار ہے، کہاں آپ کا جسد اطہر مدفون ہے۔ جب اتنا کہا بادشاہ نے، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے جو غازی پاک کے آستانے پہ جھاڑو لگاتا ہے، نام ہے صحیح النسب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ۔ میں نے بھی ان کے روزے پہ جا کر کے حاضری دی ہے بہرائچ میں الحمدللہ۔ حضرات جس کی ہسٹری میں نے پڑھی میں نے حاضری ضرور دی ہے، یہ بات میں آپ کو کتابوں کے ذریعے ہی نہیں بول رہا ہوں بلکہ باقاعدہ میں نے ان کے روزوں پہ جا کر کے حاضری دی ہے، تب میں نے ان کی ہسٹری کا جائزہ لیا ہے۔ بہت بڑی عظیم ہستی تمہارے قرب میں ہے، بہت بڑی شان ہے میرے مسعود غازی کی، اتنی بڑی شان ہے میرے مسعود غازی کی کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرات بابا فرید الدین گنج شکر کے پوتے ہیں، انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب جو قبرستان ہے وہاں پر چلہ کاٹا۔ چلہ کاٹنے کے بعد میں انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں حضور ولایت کا ایک مقام تھا، منزل تھی، اسے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی مقام حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، ایک گھڑ سوار آتا ہے، ایک کوڑی چل رہا تھا اور وہ گھڑ سوار کوڑا مارتا ہے اس کوڑی کے اور وہ کوڑی زمین پہ گرتا ہے، وہ اسے کوڑے سے مارتا ہے لیکن کوڑی رو نہیں رہا ہے، کوڑی کھڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر کا کوڑپن دور ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا کوڑپن ختم ہو گیا۔ اس گھڑ سوار نے جتنے
इतने कोड़े मारे, कोड़पन खत्म। अब इन्होंने घुड़सवार का दामन पकड़ के कहा, अरे आप कौन हैं जिनके कोड़े की ये शान है कि कोड़ी के जिस्म पे पड़ गया तो उसे चोट नहीं बल्कि उसका मर्ज खत्म कर दिया। आपका नाम क्या है? तो उस घुड़सवार ने कहा, मुझे नहीं पहचानता है, मेरा ही तो नाम सैयद सालार मसूद गाजी है, मेरी ये शान है। मसूद गाजी से उसने पूछा, अपना जरा मकाम तो बताइए। फरमाते हैं, मेरे मसूद गाजी, मेरी शान ये है कि हिंदुस्तान की वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। हिंदुस्तान के वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। इतनी बड़ी हिस्ट्री की मैं बात करने, इतनी बड़ी अजमत शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी जात की हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ। बादशाह फिरोज शाह तुगलक कहता है, हुजूर जरा मुझे उनके रोजे पे हाजिरी करा दीजिए। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं, चला जा आस्ताना तो खुला हुआ है। बोला, हुजूर मुझे लोगों ने बताया है बहराइच में कि गाजी पाक का जिस्म यहाँ पर मदफून नहीं है, बताइए मुझे गाजी पाक का असली मजार कहाँ पर है। तब मेरे सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं, ये जो महुए का दरख्त देख रहा है, आज भी वहां पर वो पेड़ मौजूद है। फरमाया, ये जो महुए का दरख्त देख रहा है, मैंने फला तारीख में फला वक्त में मसूद गाजी को तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर के ठट की तरफ जाते हुए देखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जेब से पर्चा निकाला और अपनी फतह की तारीख देखी, जिस दिन जंग जीती थी वही वक्त था, वही तारीख थी, वही टाइम था। बादशाह कहता है, अरे इस वक्त में ठट पे मैंने हमला किया था और मुझे अल्लाह ने फतह दी थी। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं, ये फतह तुझे तेरी जात की वजह से नहीं मिली है, अगर अल्लाह ने तुझे ये फतह दी है तो मेरे मसूद गाजी के वसीले से दी है, मेरे मसूद गाजी की शान की वजह से दी है। मेरे मसूद गाजी ठट की तरफ फला तारीख में गए थे, बादशाह उनके रोजे पे हाजिरी देने जा रहा है। कभी सैयद अफजलुद्दीन पंजों के बल चलते हैं, कभी एड़ी के बल चलते हैं, कभी कदम आगे बढ़ाते, कभी पीछे हटा लेते। बादशाह कहता है, जमीन तो हमवार नजर आ रही है, आप इस तरह से चलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं, बादशाह तुझे पता नहीं है, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तेरी आंखें नहीं देख रही हैं, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। बादशाह बोला, क्या नजर आ रहा है? तब आपने अपनी टोपी उतार करके जब बादशाह के सर पे रखी तो नीचे का हिस्सा रोशन हो गया, हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं, ऐ बादशाह कान खोल के सुन ले, तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तू बगैर देखे चल रहा है और मैं देख करके चल रहा हूं। अब बताना मकसद ये है कि जिस मसूद गाजी के दयार में झाड़ू लगाने वाले की ये शान है कि अपनी टोपी उतार करके बादशाह के सर पे रख दे तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो फिर सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह की शान का आलम क्या होगा। और जब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह की शान ये है कि जिनकी टोपी जमीन का निचला हिस्सा रोशन कर दे, तो जिनके रोजे पे ये हाथ झाड़ू लगा रहे हैं वो मेरे मसूद गाजी की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये है मसूद गाजी। बादशाह ने हाजिरी दी, बादशाह रोजे पे गया, हाजिरी दी। बताते हैं जंजीरी गेट और जो आप तामीरी काम खानका का देख रहे हैं ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कराया। हल्क कराया, बाल मुंडवाए, अपने बाल बादशाही का लिबास उतार के कोने में रख दिया, फकीराना लिबास पहन करके गाजी पाक के आस्थाने पे जिंदगी गुजार दी। जिनको गाजी पाक का मर्तबा समझ में आया वो वहां पर घुटनों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ी के बल चल रहे हैं,
آج بہرائچ کی سرزمین دیکھو، وہاں موٹر سائیکل چل رہی ہے، بسیں چل رہی ہیں، ٹرین چل رہی ہے، بیل گاڑی چل رہی ہے، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جن کو نظر آیا وہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضرات میرے غازی کی وہ شان ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا، میرے غازی کے رتبے کو بیان کیا، میرے غازی کی عظمت کو بیان کیا۔ غوث بنگالہ شیخ علاء الحق پنڈوی نے اپنی کتاب میں مسعود غازی کی ہسٹری کو بیان کیا، سید شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنی کتاب میں مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی کتاب تحائف چشتیہ اور رسائل قطبیہ میں میرے مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا۔ اور سنو بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی کتاب فیضان مسعودیہ کے اندر حضور سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا، وہ میرے مسعود غازی کی شان ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے لطائف اشرفی میں مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا۔ غوث حضرت مخدوم بندگی، مخدوم امیٹھی حضور سید سرکار بانسا نے اپنی کتاب کے اندر حضور سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا۔ شاہ عبد الرزاق باسوی نے حضور سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو بیان کیا۔ حضرات اور آگے بڑھو، محدث علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر حضور سید سالار مسعود غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ امام عشق و محبت، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان نے الملفوظ شریف کے اندر حضرت سید سالار مسعود غازی کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ یہ بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں، یہ ملفوظات، یہ رسائل، یہ تمام تاریخ کی کتابیں پکار کر کے یہی پیغام دے رہی ہیں، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ مساجد ہو، مدارس ہو، اذانیں ہو، نمازیں ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی۔ وہ میرے مسعود غازی کی شان ہے، جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے مقام و مرتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ان علماء کی دعا لیتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں، اور میرے غازی کی وہ شان ہے جن کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی ہیں، جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا۔ کیا کوئی غریب نواز کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی مخدوم اشرف سمنانی کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی بابا فرید کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی مخدوم اشرف سمنانی کے رتبے کو جان پایا؟ کیا کوئی اعلیٰ حضرت کے مقام کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی مخدوم بندگی کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی شاہ عبد الرزاق کی عظمت کو سمجھ پایا؟ یہ بڑے بڑے اولیاء کرام میرے غازی کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی۔ جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں، نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام مسعود غازی کی ہسٹری کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک روح ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، روح انسان کے بدن سے نکل جائے انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسے صرف روح ہی ہوتی ہے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ باپ مر جائے بیٹا بھلا دے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دے، ماں مر جائے بیٹا بھلا دے، باپ مر جائے بیٹا بھلا دے، لیکن جسے روحانیت حاصل ہو جاتی ہے، زمانہ گزر جائے ان کا نام مٹتا نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک جگہ ہے جس کو حضرت جہاں ایک اللہ کا ولی حضور سید شاہ عبد الرزاق باسوی وہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ سید شاہ عبد الرزاق باسوی کا ایک حجام تھا جو آپ کی حجامت بنانے کے لیے ہفتے میں آیا کرتا تھا۔ ایک دن وقت سے پہلے آ گیا، بولا حضور میں بہرائچ جا رہا ہوں، حجامت بنوانی ہے تو بنوا لیجیے، اب میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ جب تک عرس چلے گا غازی پاک کا انہی کے آستانے پہ رہوں گا، جب تک مسعود غازی کا عرس چلے گا میں وہیں پر حاضری دوں گا، میں آؤں گا نہیں۔
بہت سمجھایا سید شاہ عبد الرزاق نے کہ مت جاؤ، ہر سال جاتے ہو، اس سال جانا ضروری نہیں ہے، امسال کوئی ضروری نہیں ہے، کیا ضروری ہے ہر سال عرس میں جاؤ؟ بولا حضور کتنا بھی سمجھائیے میں دیوانہ ہوں، دیوانہ مانوں گا نہیں۔ حضرات بولا میں جاؤں گا ضرور۔ جب کہا کہ نہیں مانو گے تو سنو میں ایک پرچہ دیتا ہوں، فلاں گیٹ کے پاس میں کھڑے ہو جانا یا فلاں جنگل میں کھڑے ہو جانا۔ حضرات بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک گھڑ سوار آئے گا اور آنے کے بعد چہرے پہ نقاب پڑی ہوگی، تم ان کو سلام کرنا، وہ تم سے کچھ مانگے گا تم ان کو وہ چیز دے دینا، وہ تمہیں جو دے وہ میرے پاس لے کر کے آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جب کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ، بولا حضور جاؤں کیسے؟ جو میرے محلے کے لوگ جا رہے تھے وہ تو چلے گئے، میرے خاندان کے لوگ بھی چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، اب میں کیسے پہنچوں؟ فرمایا پریشان مت ہو، سید شاہ عبد الرزاق باسوی فرماتے ہیں پریشان مت ہو، اپنی آنکھیں بند کر۔ اس نے کہا حضور آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا اب آنکھیں کھول۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ زنجیری گیٹ نگاہوں کے سامنے ہے، وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور بہرائچ کی گلیوں میں ہے۔ حضرات گرامی جو وقت حضور سید شاہ عبد الرزاق نے بتایا، جو جگہ سید شاہ عبد الرزاق نے بتائی، وہیں پر ٹائم پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک گھڑ سوار آتا ہے اور دعا سلام ہوتا ہے، پرچہ اس سے مانگتا ہے گھڑ سوار، اس نے پرچہ دیا، گھڑ سوار نے بھی ایک پرچہ دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے ان کو دے دینا۔ حضرات اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو، روحانیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ۔ حضور سید مسعود غازی، حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پہچان نہیں پاتا ہے۔ اس نے کہا حضور اب میں جاؤں کیسے؟ فرمایا آیا کیسے تھا؟ کہا مجھ سے میرے حضور نے کہا تھا، سید شاہ عبد الرزاق نے کہا تھا آنکھیں بند کر۔ جب میں نے آنکھیں بند کی تھی تو بہرائچ میں تھا، انہوں نے بھی فرمایا آنکھیں بند کر۔ جب اس نے آنکھیں بند کی فرمایا آنکھیں کھول۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بہرائچ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ بانسا شریف میں ہوتا ہے، سید شاہ عبد الرزاق کے سامنے ہوتا ہے۔ سید شاہ عبد الرزاق فرماتے ہیں بتاؤ کیا پیغام لے کر کے آئے؟ بولے انہوں نے بھی ایک پرچہ دیا ہے۔ جب پرچہ دیکھا، دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے، مسکرائے، بولا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے بھی پرچہ دیا، انہوں نے بھی پرچہ دیا، لیکن ایسا کیا کمال ہے اس پرچے میں؟ تو سید شاہ عبد الرزاق فرماتے ہیں میں نے اس پرچے میں یہ لکھا تھا کیوں بندگان خدا کو پریشان کرتے ہو؟ ہر سال عرس کے موقع پر جسے دیکھو وہ کھچا چلا آتا ہے، جسے دیکھو وہ آپ کی محبت میں بہرائچ آ جاتا ہے، کیوں ہر سال پریشان کرتے ہو لاکھوں لوگوں کو؟ کہا انہوں نے کیا لکھ کر کے بھیجا؟ کہا انہوں نے یہ لکھ کر کے بھیجا تم سے اپنا ایک حجام نہ رکا، میں ہزاروں بندگان خدا کو کیسے روک سکتا ہوں؟ تم سے تمہیں ایک حجام نہ روک، تم ایک حجام کو نہ روک پائے، میں لاکھوں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ اللہ والے ہیں، ان کی محبت اللہ نے دلوں پہ نقش کر دی ہے، یہ اللہ کے مقدس بندے ہیں، انہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، انہوں نے رسول کے فرمان پر عمل کیا، نماز کی پابندی کی اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے نام کو دنیا میں روشن کر دیتا ہے، اس کو اللہ اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضور مسعود غازی، حضور سید شاہ عبد الرزاق، حضور مخدوم اشرف سمنانی یہ صرف روح والے نہیں ہیں بلکہ روحانیت والے ہیں۔ یہ روحانیت کا کمال ہے، جب تک زمین کے اوپر رہے لوگوں پہ حکومت کرتے رہے، زمین کے نیچے چلے گئے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ والوں کو یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ یہ اللہ والوں کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ رتبہ یہ ملتا کیسے ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ مجھے پتا ہے، آپ حضرات تھوڑی توجہ دیں میری طرف۔ یہ رتبہ ملتا کیسے ہے اللہ والوں کو؟ نماز کی پابندی سے، شریعت کی پابندی سے، شریعت پہ عمل کرتے ہیں تب یہ رتبہ ملتا ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں تب یہ مقام ملتا ہے۔